مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ پیش کر رہے تھے جناب قاضی عنایت صاحب. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں جناب حافظ حسن رضا صاحب. ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارگاہ رسالت بکسبنہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کدی در حضور تے جھکتے سی کدی در حضور تے جھکتے سی کدی نفس کمینے نال ویر تے پا کدی در حضور تے جھکتے سی کدی نفس کمینے نال ویر تے پا. آکھی در حضور تے جھک کے تو نالے جولی دے نالے سایاں خیر بھی پا. نالے جولی دے نالے سایاں خیر بھی پا. رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ. پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ. پھر کیا ہے میرے سامنے. آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے بروز حشر آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے. پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ. پھر کیا ہے میرے سامنے. خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے خیرات ملی ہو جنہیں
سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ، دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ، آقا کی چٹائی یہ شان ہے واللہ، آقا کی چٹائی کی یہ شان ہے واللہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، دو اشعار اور پھر اجازت چاہوں گا۔ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینہ پاک آواں یا رسول اللہ، سنو جے دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، آپ کی یاد تھی اب یاد آیا، اور حال دل ہم بھی سناتے ان کو، لیکن جب وہ رخصت ہوئے تب یاد آیا، سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، میں اپنے شوق نو ویکھا یا اپنے آپ نو ویکھا، میں اپنے شوق نو ویکھا یا اپنے آپ نو ویکھا، میں کیڑے مانتے گر وچ بلاواں
رسول اللہ جے سونا میرے بیڑے آوے جے سونا سونا جے سونا میرے ویڑے آوے تے میں صدقے ہو جاواں پلکاں نال میں جھاڑو دیواں تے نال دل دی سیج سجاواں خاک مقدس قدم سونے دی تے میں چم چم سینے لاواں جے آزم تے مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناواں سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأكمل السلام سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين آج کا جشن سلطانی کے عنوان سے یہ عظیم و شان پیروگرام جس میں جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کے وہ طلباء جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ان کی دستار بندی بھی ہوگی اور آج کے اس جشن سلطانی کے پروگرام میں جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کے شعبہ سکول میں جن طلباء نے امتحان پاس کیا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے اور درس نظامی میں جن طلباء نے امتحان پاس کیے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ان کو انعام جو ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے الحمدللہ جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام اپنی نوعیت کا ایک منفرد ادارہ ہے جس میں تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک حفظ کروایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میٹرک تک سکول کی تعلیم بھی بالکل فری دی جاتی ہے اور درس نظامی کی تمام کلاسز میں داخلے بھی جاری ہیں اور طلباء جو ہیں وہ تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں اور الحمدللہ پورے ضلع میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور اس کے ساتھ عرصہ 3 سال سے جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام للبنات کا
آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور الحمدللہ جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام للبنات کا بھی یہ آزاد ہے کہ پورا ضلع میں بچیوں نے عامہ میں اور خاصہ میں نمایاں پوزیشن حاصل کی. آپ نے سٹی میں وہ فلیکسیں بھی دیکھی ہوں گی, ان پر ان کے نمبر جو ہیں آویزہ کیے گئے ہیں بتانے کے لیے کہ یہ جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کا اعزاز ہے. اور جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کا یہ اعزاز ہے کہ عرصہ 10 سال میں 300 بچوں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے. ذرا نعرہ لگا دے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام, جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام, جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام. یہ بڑی بات ہے عرصہ 10 سال میں. اور آپ دیگر جتنے بھی مدارس ہیں ان کا وزٹ بھی کریں, جائیں موازنہ کریں, دیکھیں. الحمدللہ جتنی تعداد جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام میں ہے جو 20 سال سے 50 سال سے دین کا کام مدرسے کر رہے ہیں, ان سے پھر بھی زیادہ تعداد ہے جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کے طلباء کی. بہت جلد کامیابی کی طرف گامزن جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام ایک نام بن چکا ہے پورے پنجاب. جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام پورے پنجاب میں ایک نام بن چکا ہے. جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کے طلباء جو سکول کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, اسی طرح جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام للبنات میں بھی ساتھ حفظ بھی ہے, درس نظامی بھی ہے, اور سکول کی تعلیم بھی بچیوں کو بھی دی جاتی ہے. تو جس طرح آپ نے اعتماد کیا جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام پر, اپنے بچوں کو جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام میں داخل کروایا, تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام للبنات میں داخلہ کروائیں. بہترین ماحول بھی ہے, باپردہ اہتمام اور قابل ٹیچر جو بچیوں کو تعلیم دے رہی ہیں. اور یہ جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام تو جو آپ کو پتہ ہے کہ محلہ مغل پورہ گلا نمبر 10 میں جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام واقع ہے. اور جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام للبنات جو ہے وہ محلہ باول پورہ گلی نمبر 5 میں, محلہ باول پورہ گلی نمبر 5 میں یہ جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام للبنات جو ہے وہ واقع ہے. تو آپ بہت بہترین ماحول ہے, تو آپ وزٹ کریں, اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام للبنات میں داخل کروائیں. اور اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ایک ایسا بچہ کہ یہ جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کا اعزاز ہے کہ 6 مہینے میں جس نے مکمل حفظ کیا. احمد فراز جس کے والد ٹیچر ہیں 2 ہائی سکول میں, اس بچے نے 6 مہینے میں ہمارے پاس جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام میں مکمل حفظ کی. اور ایک بچہ شویس ادھر گاؤں میں ہے, وہ گاؤں کا میں نام
ڈولیاں والا گاؤں ہے وہاں کیسا یعنی کہ گاؤں میں رہنے والا بچہ یہ جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کا آغاز ہے حفظ کیے اسے 3 سال ہو گئے ہیں 3را مصلی اس نے سنایا ایک پھر نعرہ تو لگا دیں یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام یعنی 3 سال اس کو حفظ کیے ہوئے ہو گئے ہیں تو 3 سال میں اس نے 3 مصلی سنا لیے ہیں حفظ کتنے عرصے میں کیا اس نے 9 مہینے میں اس نے مکمل حفظ کیا ہے اس بچے شویز نے 9 مہینے میں مکمل حفظ کیا جب حفظ کیا ساتھ اس نے مصلی بھی سنایا 3 سال ہو گئے 3 اس نے مصلی سنا لیے یہ جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کا یہ اعزاز ہے ایک ادھر ہی بچہ خلیل تھا اس نے بھی تقریباً 9 مہینے میں قرآن پاک مکمل حفظ کیا تو آج بھی اس سال جنہوں نے بچوں نے مکمل حفظ کر لی ہے ان کی دستار بندی بھی ہوگی اور جن طلباء نے درس نظامی کا امتحان پاس کیا ہے ان کو بھی انعامات تقسیم کیا جائیں گے جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کے شعبہ شکول میں جنہوں نے طلباء نے امتحان دیا اور امتحان پاس کیا ان کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے تو تمامی دوست احباب جو جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں میں آپ سب کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جی آئین ویلکم آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ تشریف لائیں بڑی مہربانی آپ کی نوازش ہے اس سے بچوں کا حوصلہ بڑھے گا آپ کے آنے سے اور بھی جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بھی ان کا جذبہ بھی بڑھے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام ایک بہت بڑا نام نکابت میں تحدیث نعمت کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کا یہ فیض ہے کہ آپ نے فلیکسوں میں بھی دیکھا ہوگا ایک ابھرتا ہوا نام نکابت میں محمد ارسلان حیدر مدنی وہ ساتھ نقیب بھی ہیں ساتھ عالم دین بھی ہیں اور یہ بھی جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کا ہی فیض ہے جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام جو قلیل عرصے میں ترقی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے بلندیوں کو چھو رہا ہے اللہ رب العزت دن رات جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کو مزید ترقیاں عطا فرمائے تو آج کے جشن سلطانی کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے گزارش کروں گا کہ جشن سلطانی کے حوالے سے حضرت علامہ مولانا شریف مشائی صاحب آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے حضرت علامہ استاد العلماء خطیب ذیشان مبلغ اسلام فصیح البیان نازش اہل سنت فخر اہل سنت شیر اہل سنت مجاہد اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ پیر مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی بآواز بلند کو زندہ باد زندہ باد پیر مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی 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 اور میں شاہد ہوں اس بات کا میں نے کیونکہ تعلق تو ہے میں خود بھی کیونکہ مولوی ہوں میں خود بھی ایک امام اور خطیب ہوں اور علماء کے ساتھ میرا تعلق بھی ہے بہت زیادہ تعلق ہے میں ظاہری بات ہے پورے پنجاب میں ویسے بھی جاتا ہوں اور بہت سے علماء کے ساتھ تعلق بھی ہے اور واللہ میں نے دیکھا اور دل سے میں یہ بات میں دل سے کہہ رہا ہوں کوئی خوشامد کے لیے نہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علامہ پیر مفتی غلام مصطفیٰ
سلطانی صاحب واقعی ہی صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ ہے، صحیح معنوں میں، کہ دنیا کا کسی قسم کا خود سے کوئی لالچ نہیں ہے، جو بھی بات ہے وہ اللہ اور رسول کے لیے۔ عرصہ 2 سال پہلے بچوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا کہ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، ہمارے پاس جگہ کم ہے، ہمیں جگہ اور لینی چاہیے۔ یہ جو سامنے بلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ خالی پلاٹ تھا، اس پلاٹ کی کوشش کی گئی لیکن ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں تھا کیونکہ یہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی۔ تو مفتی صاحب یہ مدرسے کے ساتھ یہ خالی جو جگہ اس پہ مفتی صاحب کی رہائش بننی تھی، مکمل نقشے کے ساتھ بنیادیں بنی ہوئی، یعنی مکمل طور پر صرف اوپر بلڈنگ بنانی تھی، مکان تعمیر ہو جانا تھا، مفتی صاحب نے ادھر رہائش کرنی تھی اپنی، اور میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ مجھے ضرورت ہو، بلکہ میں نے تو دیکھا ہے میرے پاس گھر موجود ہے، رہائش موجود ہے، پھر بھی میری کوشش ہے کہ 1 2 3 4 5 10 12 پلاٹ تو ہونے چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے اگر 2 پلاٹ ہیں تو پھر کوشش میں نے دیکھا ہے کہ سب کی یہی ہوتی ہے کہ 2 پلاٹ ہیں وہ کہتا ہے تیسرا مجھے ملنا چاہیے، چوتھا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے 5واں ملنا چاہیے، یعنی جو حرص ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے کہ میرے پاس جائیداد زیادہ سے زیادہ ہو۔ مفتی صاحب کا جو آبائی گھر ہے، آبائی گھر جو مفتی صاحب کے والد صاحب کا ہے، یہ دونوں بھائی ہیں، سلطانی صاحب نے وہ آبائی گھر بھی اپنے بھائی کو دے دیا ہے، یعنی اس میں اعلان کر دیا میرا اور میرے بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ میں نے نہیں دیکھا ایسا کوئی کرتا ہو میرے، کیونکہ میں خود بھی ظاہری بات ہے جب بھی تقسیم ہوئی ہے بھائیوں کی تو میں نے بھی کہا میرا تو حصہ دیو نا، میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں ایسا بندہ ہو بھی، اختیار بھی ہو، طاقت بھی ہو، سب کچھ بھی ہو، تو پھر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کہ اس آبائی مکان میں بھی میرا حصہ نہیں ہے، نہ میرے بچوں کا حصہ ہے، یہ میرے چھوٹے بھائی کا ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ جو سلطانی صاحب کی بڑی سسٹر ہے نا، یعنی میں نے نہیں دیکھا ہے زندگی میں ایسا بندہ، جتنا والدہ کا زیور تھا، جتنا زیور تھا وہ زیور بھی اور کچھ رقم بھی تھی، جب والدہ وفات پا گئی تو بڑی جو ہمشیرہ ہیں ان کو کہا کہ آپ اب میری والدہ کی جگہ پر ہیں، وہ تمام زیور بھی، وہ رقم بھی وہ اپنی وہ سسٹر کو دے دی۔ پچھلے دنوں چھوٹی سسٹر کی شادی کی ہے تو آپ بھی اس بات کے شاہد ہیں، ابھی بھی کچھ سامان جو ہے اندر پڑا ہوا ہے، 20 لاکھ کا جہیز۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ اور والدین فوت ہو جائیں تو پیچھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اگر 3 4 بھائی ہوں وہ کہتا تو کر شادی ہو، نہ تم کرو، کہتا تم کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا نثار مصطفیٰ تشریف لائے، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ثناخان رسول معظم ارشاد گیلانی صاحب تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا قمر زمان صاحب تشریف لائے، ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک
یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نا بھائی چیئروں پر بیٹھ جائیں، پیچھے خالی ہیں چیئریں بیٹھ جائیں۔ علامہ عبداللہ رضوی صاحب یہ جو کھڑے ہیں ان کو کہو بیٹھ جائیں۔ تو میں نے نہیں زندگی میں ایسا بندہ دیکھا، آپ کی بھی جتنی عمر گزر گئی ہے ایمانداری سے بتانا جو میں بات کر رہا ہوں آپ نے کبھی دیکھا ایسا ہوتا ہوا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر تجزیہ کر دینا، پتہ لگ جائے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ حق ہے اور سچ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا بندہ نہیں دیکھا کو جو اس طرح اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک کرے کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، سب کچھ دے دیا۔ میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ صاحب کا بات ہے میرے بچے ہیں، مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے، لیکن یہ مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب کا خاصہ ہے کہ دنیا کا کسی چیز کا لالچ ہی نہیں ہے، فقط مقصد یہی ہے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، صرف اور صرف مقصد یہ ہے۔ بچے جس وقت ہونے نا تسی میں ہوگے گزارش کی تھی نا ابھی جو والدین سے گزارش ہے کہ جو یہ پھولوں وغیرہ کے ہار لے کر آئے ہیں نا وہ اپنے پاس رکھیں، جیسے جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا جب ان کی دستار بندی ہوگی تو یہ ان بچوں کا حق ہے ان کی حوصلہ افزائی کریں، یہ ہار وغیرہ جو ہیں وہ ان بچوں کے گلوں میں ڈالے جائیں۔ والدین سے گزارش ہے کہ جو بھی یہ ہار وغیرہ لے کر آئے ہیں، جن طلباء نے جامعہ سلطانیہ منظور اسلام سے قرآن پاک حفظ کیا ہے تو جب ان بچوں کی دستار بندی ہوگی تو یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب تشریف لائے، دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی آیانو ویلکم۔ معذرت کے ساتھ جتنے آ سکتے تھے ٹھیک ہے، سبھی آپ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تو گزارش ہے کہ علماء کو آگے جو چیئر ہیں نا وہ علماء کو دے دیں، مہربانی۔ جو جتنے آ سکتے تھے سٹیج پہ چھوٹے عبداللہ رضوی صاحب جنہیں اگلی چیئر نہ ہے چھوٹا بچہ انہوں پیچھے کر دو نا، علامہ صاحب نو بٹھاؤ۔ یہ ثنا خان بھی ہیں، ہمارے مہمان بھی ہیں، تو یہ تو ویسے بھی ایک بندہ اگر سٹیج پر بیٹھا ہو نا تو اس کو اٹھایا جائے تو ویسے بھی یہ جو ہے نا وہ زیب نہیں دیتا، تو اس لیے آپ تشریف رکھیں، مہربانی۔ آپ سبھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ سبھی ہمارے مہمان ہیں، سبھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تو آپ میری بات کی طرف توجہ کریں۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جامعہ سلطانیہ منظور اسلام، جامعہ سلطانیہ منظور اسلام، جامعہ سلطانیہ منظور اسلام،
حضرت علامہ مفتی پیر غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب، حضرت علامہ پیر مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے جتنا ان کا کام ہے، جتنا ان کا قد ہے، اور جس قدر یہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور جس قدر انہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کی لائی ہے، قربانیاں دی ہیں، ویسے ہی ہاتھ اٹھا کر آپ کا جذبہ بھی داد دینے کا ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت علامہ مفتی پیر غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب کو اپنے ہاتھوں اٹھا کر داد دینی ہے۔ پیر مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب، حضرت علامہ پیر مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب۔ تو میں بات کر رہا تو میں نے اپنی زندگی میں حاشا اللہ، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایسا بندہ کہ جس کو بالکل اپنے بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کو اللہ کی سپرد کیا ہے، باقی جتنا دنیا کا مالک ہے اس میں میرا حصہ نہیں ہے۔ جو ابائی گھر ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیا ہے۔ ادھر رہائش کے لیے جو پلاٹ تھا مکمل اس کی بنیادیں بنی ہوئی تھی، ابھی اس پر عمارت بننی تھی، تو مفتی صاحب نے ادھر رہائش کرنی تھی۔ جب میں نے مفتی صاحب کو کہا کہ طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمیں اور زیادہ جگہ لینی پڑے گی، اس پلاٹ کہہ دیے، کوشش کی گئی، لیکن ہمارے اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم اس پلاٹ کو خرید سکتے، کیونکہ یہ 2 کنال کا پلاٹ تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تو میں نے یہ اکٹھا ہی دینا ہے، تو 4.5 لاکھ مرلہ، تو اس لیے ہم یہ خرید نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت علامہ پیر مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب آپ کہنے لگے کہ یہ میری رہائش کے لیے جو پلاٹ ہے جہاں بنیادیں بھی بنی ہوئی ہیں، اب یہ میرا گھر نہیں بنے گا، ادھر اللہ کا گھر بنے گا، ادھر میرا گھر نہیں بنے گا، اللہ کا گھر بنے گا۔ اب یہ سارا مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے، اب کام اس کا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ، کیونکہ اتنے وسائل نہیں تھے، عرصہ 2 سال قبل یہ وقف کیا گیا، لیکن اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا، کیونکہ بچوں کی تعداد بھی ہے اور رہائشی بچے بھی ہیں، ان کا یونیفارم، کتابیں اور دیگر اخراجات، ان کے کھانے وغیرہ کا اور ہاسٹل کا سارا انتظام ناظم ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ علم ہے کہ تقریباً 3.5 لاکھ ماہانہ خرچ ہے، 3.5 لاکھ ماہانہ خرچ ہے، لیکن اتنے وسائل نہیں ہیں۔ یہ حضرت علامہ پیر مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب کا ایک خاصہ ہے کہ آپ جب پروگراموں پر جاتے ہیں تو جو لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں، حالانکہ جتنے بھی علماء ہیں وہ جاتے ہیں باہر تقریروں پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کر کے بھی جو لیتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کہیں یار میں اس کو دے دوں کسی اور کو۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آج تک پیر مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب نے کبھی کسی سے ڈیمانڈ نہیں کیا تقریر کے پیسوں کی، جہاں بھی گئے ہیں خطاب کے لیے فری گئے ہیں، اور یہاں تک کہ میں آپ کے ساتھ اسلام آباد تک گیا ہوں، اتنا بھی نہیں کہا کہ اتنی دور جانا ہے، گاڑی میں پٹرول ہی ڈلوا دے، کہا پٹرول گاڑی میں موجود ہوتا ہے، ابھی بھی گاڑی کھڑی ہے، پٹرول موجود ہے، ابھی بھی اگر جانا پڑے اسلام آباد تک اگر جانا پڑے تو گاڑی جائے گی، لیکن کبھی کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے۔ تو جو ادھر بھی جو بھی خدمت کرتے ہیں پیر مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب کی، تو وہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے بلکہ وہ بھی لا کر مدرسے میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی ایسی شخصیت کو؟ تو پھر کیوں نہ ہم خراج عقیدت پیش کریں۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو بھی یہ بہت یعنی کہ اور بچوں کے ساتھ پیر مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب کا جو پیار ہے، جو محبت ہے، یہ اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ خالصتاً جو جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کے طلباء ہیں، یہ آج کا پروگرام جو ہے یہ
आबाक ने रेंज किया है। आज के प्रोग्राम का ये जितना भी रेंज किया है, ये जामिया सुल्तानिया मंजूरुल इस्लाम के तुलबा, ये जो प्यार करते हैं तुलबा के साथ, जो मोहब्बत करते हैं तुलबा के साथ, ये तुलबा की तरफ से इजहार मोहब्बत है। एक दफा बावादे बुलंद फिर नारा लगाना है, जामिया सुल्तानिया मंजूरुल इस्लाम, जामिया सुल्तानिया मंजूरुल इस्लाम, हजरत अल्लामा पीर मुफ्ती गुलाम मुस्तफा सुल्तानी साहब, हजरत अल्लामा पीर मुफ्ती गुलाम मुस्तफा सुल्तानी साहब। अभी मस्जिद का काम यानी 2 साल बाद ये ईंटें पड़ी हुई हैं, ये ईंटें भी आ गई हैं, ये सारी ये मस्जिद की हैं। नीचे सारा हाल होगा, ऊपर सारी मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह। नक्शा भी तैयार हुआ है, नक्शे के साथ ये मस्जिद बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी मस्जिद बनेगी। नीचे सारा हाल होगा, ऊपर सारी मस्जिद होगी। अभी काम शुरू हो चुका है। तो मस्जिद का बनाना भी ये बड़ी सादत की बात है। देखें मुफ्ती साहब ने तो कुर्बानी दे दी, अभी हमारी बारी है, अब हमने कोशिश करनी है। मुफ्ती साहब ने जो काम करना था वो कर दिया। मुफ्ती साहब ने तो अपनी जाती रहائش के लिए जो जगह है वो मस्जिद के लिए वक्फ कर दी है। तो अभी तमीर का सिलसिला शुरू है, ये ईंटें वगैरह सब आ चुकी हैं। अब सरिये की जरूरत है, लैंटर डलने हैं और सीमेंट की जरूरत है, बजरी की जरूरत है। जैसे भी कोई चाहे वो मस्जिद के लिए अपना तामन पेश कर सकता है। वो खा सीमेंट की सूरत में अगर देना चाहे, बजरी की सूरत में देना चाहे, अगर रेत की शक्ल में वो देना चाहे, अगर इसी तरह किसी सरिये की सूरत में जो भी खिदमत करना चाहता है मस्जिद की वो कर सकता है। ये बड़ी सादत की बात है। हदीस पाक में आता है, हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के पाक महबूब फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा ना तो हर इंसान ने जहन्नम से गुजरना है। जब हुक्म होगा कि जहन्नम से गुजरो, जहन्नम की आग बढ़ती हुई देखकर लोग जो हैं वो थर-थर कांप रहे होंगे। तो उस वक्त क्या होगा? दुनिया में जिसने मोहब्बत की मस्जिद से, जो वाबस्ता हुआ मस्जिद से, जिसने मस्जिद तबीर की, जिसने मस्जिद को आबाद किया, जो मस्जिद आबाद करते रहे, जो मस्जिद को मस्जिद से वाबस्ता रहे, जो मस्जिद से मोहब्बत करते रहे, जिन्होंने मस्जिद को बनाया या जगह वक्फ की, तो क्या होगा? अल्लाह के पाक महबूब फरमाते हैं फिर ऐलान होगा कि जो आ जाओ वो लोग जो दुनिया में मस्जिद जिन्होंने बनाई, जिन्होंने मस्जिद से मोहब्बत की, जिन्होंने मस्जिद की तमीर की, आओ मस्जिदें हाजिर होंगी। ऐलान होगा मस्जिदों में दाखिल हो जाओ। क़यामत के दिन क्या होगा? ऐलान होगा आओ मस्जिदों में दाखिल हो जाओ। तो जो लोग दुनिया में मस्जिद से मोहब्बत करते रहे, जो मस्जिद से प्यार करते रहे, मस्जिद की तामीर के सिलसिला में उन्होंने बढ़ चढ़ के जितना भी ज्यादा से ज्यादा था खिदमत की मस्जिद की, उन्होंने सरिये की सूरत में, बजरी की सूरत में, सीमेंट की सूरत में तामीर में हिस्सा लिया और मस्जिद को आबाद करने की कोशिश की, मस्जिद को आबाद किया। तो क़यामत वाले जब ऐलान होगा कि आओ अब मस्जिद में दाखिल हो जाओ, वो मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे लोग। तो मस्जिद जैसे समंदर में कश्ती तरती है और अपने मुसाफिर को वो किनारे पर ले जाती है और वो समंदर से पार ले जाती है, इसी तरह वो मस्जिद जहन्नम से पार ले जाएंगे, वो अपने मुसाफिरों को लेकर जहन्नम से। तो अभी हमारा बाकी काम बाकी है, तो आपने सोचना है। तो हम आपसे पैसों का मुतालबा नहीं करते, जैसे भी चाहें। अगर यानी सीमेंट देना चाहते हैं, जिसके पास तौफीक है वो कहता है मैं 20 बोरियां सीमेंट की दूंगा। किसी की तौफीक है वो कहता है मैं 50 बोरियां, किसी की तौफीक है वो कहता है 10 बोरी, किसी के पास तौफीक है वो कहता है 5 बोरी सीमेंट की दूंगा। अगर कोई बजरी देना चाहता है, इसी तरह कोई रेत की ट्राली वगैरह देना चाहता है, जिस तरह भी आप चाहें तामन कर सकते हैं। आप रेत की शक्ल में, बजरी की शक्ल में, सरिया की शक्ल में, सीमेंट की शक्ल में। तबीर का काम शुरू हो चुका है और आइंदा मंसूबा जाते हैं इंशाअल्लाह। हमारे मंसूबे तो बहुत बड़े हैं, मुफ्ती साहब की सोच
فوج کو سلام ہے. مفتی صاحب کے منصوبے بہت بڑے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی بھی دے گا. مسجد کا کام شروع ہو چکا ہے, انشاءاللہ یہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچے گا. اور اس کے بعد اگلا جو ہمارا مرحلہ ہے وہ ہے فری ڈسپینسری اور فری ایمبولینس. آج بھی میری گفتگو ہو رہی تھی مفتی صاحب سے, تو آپ فرما رہے تھے انشاءاللہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ جلد ہی ایمبولینس اور فری ڈسپینسری کا آغاز بھی کر دیں گے. کہیں انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام, جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام حضرت علامہ پیر مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب, حضرت علامہ پیر مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب انشاءاللہ. کیونکہ جب بندے کی نیت صاف ہو تو اللہ رب العزت بھی مدد فرماتے ہیں. یہ عام بات نہیں ہے اتنے بڑے ادارے کو چلانا, یہ مفتی صاحب کا ہی خاصہ ہے. کہاں سے یہ رینج کرتے ہیں یہ جانتے ہیں, یا اللہ رب العزت جانتا ہے. اللہ رب العزت کی مدد سے یہ ادارہ اللہ رب العزت فضل سے, کرم سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے یہ مدرسہ چل رہا ہے. اور ساتھ مسجد کا کام بھی انشاءاللہ شروع ہو گیا ہے اور جلد ہی یہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچے گا. اور اگلا مرحلہ جو ہے وہ فری ایمبولینس فری ڈسپینسری کا ہے, اور ساتھ ہی کمپیوٹر لیب. یعنی جو بچے سکول ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو سکولوں میں انتظام ہے کمپیوٹر لیب کا, سکولوں میں ہوتا ہے کمپیوٹر لیب. تو ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمارے مدرسے میں جو بچے سکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم بھی حاصل کریں گے. تو ہمارے پاس انشاءاللہ جلد ہی کمپیوٹر لیب کا بھی جو ہے وہ بندوبست ہو جائے گا, اور یہ کام بھی انشاءاللہ جلد از جلد شروع ہو جائے گا. اب میں گزارش کرتا ہوں کہ جشن سلطانی کے حوالے سے مختصراً اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شریف نشاہی صاحب. آپ تشریف لاتے ہیں اور مختصر وقت میں جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کے حوالے سے اور جشن سلطانی کے حوالے سے اپنی گفتگو فرماتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله